لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. وجود ناظرین ذوالجود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی، صلی علی محمد و آل محمد، حضرت کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین اعظام، شیعیان حیدر کرار اور تمام عزاداروں کی سلامتی، اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، کل کی ہماری مجلس میں
جس نقطے پہ ہم نے مجلس کو اختتام دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال کیے جائیں گے۔ تقریباً اسی آیت پہ بعض نکات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے اور اسی پہ ہمارا اختتام ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھاؤں، چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ آپ حضرات بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ مولانا قرطاس صاحب آگے تشریف لائیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ۔ دیکھیں یہ بیچ بیچ میں کبھی کبھی ثواب کا بہت اہم ذریعہ بن جاتی ہیں بعض اشیاء۔ جناب عیسیٰ کے حوالے سے ہمارے چھٹے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا جناب عیسیٰ کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے، کیوں جناب عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا؟ تو حضرت نے جواب دیتے ہوئے فرمایا لِكَثْرَةِ صَلَاتِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد، کہ جناب عیسیٰ آل محمد پہ درود بہت زیادہ بھیجا کرتے تھے۔ اب یہ درود کی بات آ گئی، کل بھی میں نے درود کے حوالے سے چند نکات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے۔ دیکھیں بعض چیزیں روزمرہ کی زندگی میں بہت ہی زیادہ استعمال ہوتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت اور ان کی فضیلت کے حوالے سے ممکن ہے ہمارے بچوں کو معلومات نہ ہو، تو یہ درود بڑی اہم شے ہے۔ اور یہ درود جو ہم اور آپ بھیجتے ہیں، یہ درود ایسا نہیں ہے کسی بندے کی پیداوار ہے، بلکہ خداوند متعال بارہا آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے، ملائکہ آل محمد پہ درود بھیج رہے ہیں۔ باقاعدہ روایتوں میں ہے کہ خداوند متعال نے بعض فرشتوں کو پیدا کیا صرف آل محمد پہ درود کے لیے۔ ایک بڑا لطیف، یہاں سے تھوڑا سے آپ حضرات کے مزاج بھی میرے ساتھ آتے چلیں، بڑا لطیف ایک قصہ ہے کہ ایک استاد نے ایک اسکول میں بچوں سے کہا کہ بچوں بھائی جو بھی سوالات ہیں آپ ہماری خدمت میں پیش کریں۔ اب بچوں نے سوالات کرنا شروع کیے۔ ایک بچہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا استاد محترم ذرا بتائیں مغرب کی نماز کتنی رکعت ہے؟ کہ 3 رکعت۔ بچوں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہ عشاء کی؟ کہ 4 رکعت۔ کہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ اب بتایا۔ اب یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ استاد خوب غرور و گھمنڈ میں جواب دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہاں پہ ہوتے ہیں بعض اسکول میں بعض کلاس میں شیطانی بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک بچہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا قبلہ ذرا یہ بتائیں خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں کہ ذرا بتائیں خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اب یہ تعجب میں پڑے کہ بھیا یہ کیسا سوال ہے، یا آپ خدا کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ خدا کیا کر رہا ہے؟ کہ کیسے سوال ہے، کس نے سکھایا؟ کہ بھائی بتائیں، سوال تو ہے معصومانہ سوال، یقین جانے کیا لذت ہوتی معصومانہ سوالات میں، معصوم بچے جانتے، اور ماشاءاللہ سے بزرگان جب معصوموں کے سوال جانتے کبھی کبھی حیران ہو جاتے ہیں معصوموں کے سوالات سے۔ تو کہ ذرا بتائیں خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اب یہ چکر میں پڑے بتائیں تو کیا بتائیں؟ بچے نے کہا میں خود جواب دوں کہ بے شک کہ خدا اور اس کے ملائکہ آل محمد پہ درود بھیج رہے ہیں۔ کہ اگر دلیل چاہیے ہو تو قرآن کی زندہ آیت ہمارے سامنے ہے۔ کیا آیت ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہ خدا درود بھیج رہا ہے۔ تو یہ درود کی بڑی فضیلتیں۔ ایک بات اور یہاں سے جب آئی تو ذکر کرتا چلوں، درود صرف مولانا مثال کے طور پہ جب تھک جائیں تو رکنے کے لیے درود نہ پڑھوایا جائے۔ یہ اس بات پہ بھی غور کریں، جب مثال کے طور پہ مولانا تھک گیا، آپ کا تھوڑی سی سانس مل جائے تو کہ درود پڑھے آل محمد کی ذات پر، تو رکنے کے لیے نہیں بلکہ ثواب کی غرض سے درود پڑھے جائیں۔ ایک درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ ایک تو یہ نقطہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اور دوسرا نقطہ جو بانیان مجلس کی بھی خواہش ہے، تو لہٰذا میں اس نقطے پہ میں بہت زیادہ بحث کرتا ہوں مجالسوں میں۔ جو افراد میری مجلسوں سے تھوڑا بہت واقفیت رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہترین جانتے ہیں کہ میں اس نقطے پہ بہت زیادہ غور کرتا بھی ہوں، غور کرواتا بھی ہوں۔ ایک مسئلہ ہمارے سامنے، بالخصوص میں جوانوں سے مخاطب ہوں،
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوری عمر ہماری گزر چکی ممبروں سے بیان کرتے کرتے، اور پوری عمر آپ کی گزر گئی سنتے سنتے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ایسا احساس ہوتا ہے یا تو ہم سامنے والے کی باتوں پہ غور نہیں کر رہے ہیں یا غور کر رہے ہیں لیکن ان چیزوں کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، ان چیزوں کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ میں بہت اوپر کی باتیں کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ہماری ان باتوں کو جوانوں تک منتقل کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ سے جوان بھی ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، اور جو نہیں سن رہے ہیں وہ یہاں سے سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مسئلہ جو بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے وہ ہے فرش عزا۔ فرش عزا کی عجیب و غریب عظمتیں اور عجیب و غریب فضائل و کمالات سے آپ کو آشنا کروایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سے علماء ہمارے فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں اور ممبروں پہ بیٹھتے ہو بارہا نمیدونم کتنی روایتیں سناتے کہ بھائی اس فرش عزا کی عظمت ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کی ویلیو ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے ایک جملہ کہتا چلوں، میرے جملے کو انشاءاللہ سنجیدگی سے سنیے گا تو نتیجہ بہت اچھا نکلے گا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم ممبر پہ بیٹھتے ہو، ممبر پہ بیٹھنے کے بعد صرف ایک چیز کی رٹ لگاتے رہتے ہیں کہ بھیا یہ فرش عزا درس ہے، درس ہے، درس ہے، یا کلاس روم ہے، کلاس روم ہے، مکتب ہے، مکتب ہے، یہ رٹ ہماری ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک جملے کو اور ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ جملہ یہ ہے کہ بے شک فرش عزا ہمارے لیے مکتب ہے، بے شک فرش عزا ہمارے لیے درسگاہ ہے، لیکن فقط درسگاہ نہیں ہے۔ بھائی جملوں پہ غور کیجئے گا، اگر فقط درسگاہ ہوتی تو آپ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ایسا کلاس روم ہے جہاں بیٹھنے کا ثواب ہو؟ بھائی دنیا کا کون سا ایسا کلاس روم ہے جہاں سانسیں لینے کا ثواب ہو؟ بھائی بتائیں کوئی کلاس روم ایسا ہے جہاں بیٹھ کے آپ سانسیں لیں گے تو خدا ہر سانس کے عوض آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا؟ کوئی ہے ایسا کلاس روم؟ تو بے شک فرش عزا درسگاہ ہے لیکن محض درسگاہ نہیں ہے۔ یہاں پہ آنے کے بعد آپ کی توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے، فرش عزا پہ محض بیٹھنا آپ کی توفیقات بلند کرتا ہے، اور یہی سبب ہے ہمارے علماء فضلہ بارہا تاکید فرماتے ہیں کہ بھئی فرش عزا کے کچھ آداب ہیں۔ ان آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب بھی فرش عزا پہ آئے تو مؤدبانہ فرش مجلس پہ بیٹھیں، خاک پہ بیٹھیں، یہ ادب مجلس ہے، یہ ادب مجلس ہے۔ اگر اس پہلے قدم پہ عمل نہیں ہوا تو یقیناً بعد میں چلائیں گے کہ مولانا کی زبان میں اثر نہیں ہے، عوام کے اوپر کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ یہ جملے بعد میں آئیں گے جب ہم فرش عزا کی نورانیت سے دور ہوں گے۔ کیا خوبصورت جملے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیں کیونکہ مجمع آہستہ آہستہ آتا چلا جا رہا، پیچھے والوں کو تکلیف ہو رہی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ پر۔ اللہم صل اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ کیا خوبصورت جملات میں ان جملات سے فرش عزا کی عظمت یقیناً کسی ایک تقریر یا ایک گھنٹے میں یقین جانے فرش عزا کی عظمت بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اشارہ ضرور کروں گا۔ اور میں عادی ہوں کہ اپنی طرف سے بہت کم بولتا ہوں، میں زیادہ تر قرآن و اہل بیت علیہم السلام کے نظریات یا اہل بیت علیہم السلام کے فرمائشات پہنچانے کی زیادہ کوشش کرتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، یقین جانے جتنا بھی آج تک ممبروں سے معارف و فضائل اہل بیت بیان ہوئے وہ صرف ان فضائل جو کتابوں میں فی الحال ہمارے پاس موجود ہیں ان کا ایک قطرہ ہے بس، یقین جانے ایک قطرہ ہے بس جو کچھ ہمارے درمیان بیان ہوا۔ امام ایک مجلس میں تشریف لے کے، مجلس سے مراد 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، امام ان کے درمیان گئے اور کچھ امام کے خاص اصحاب امام کے اطراف میں تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ، مستند روایت بحر الانوار میں موجود ہے، اسی طریقے سے دوسری ہماری کتابوں میں موجود ہے، سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے بھی اس روایت کو کوٹ کیا ہے۔ خلاصہ حضرت نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کیا تم لوگ اپنے گھروں میں مجلسیں برپا کرتے ہو؟ بھائی جملوں کی نزاکت کو سمجھیے گا بس، کہ تم لوگ
اپنے گھروں میں مجلسیں برپا کرتے ہو؟ جواب دیا جی مولا مجلسیں برپا کرتے ہیں۔ کہ کیا تم ان مجلسوں میں ہمارے فضائل بیان کرتے ہو؟ بھائی جملے ہیں کہ اتحدثون، کیا تم ہمارے فضائل پہ گفتگو کرتے ہو؟ کہ جی مولا ہم آپ کے فضائل پہ گفتگو کرتے۔ اب یہاں سے دیکھیں حضرت کا جملہ یاد ہے کہ میں نے پہلے جملہ کہا تھا کسی خطیب کی خطابت یا کسی ذاکر کی ذاکری نہیں ہے بلکہ اہل بیت کے الفاظ ہیں۔ خطیب کی خطابت جس طرح سے سنتے ویسے ہی اہل بیت کے الفاظ سننے کی عادت ڈالیں۔ حضرت نے جملہ فرمایا کہ کیا تم لوگ مجلسیں برپا کرتے ہو؟ کہ جی مولا۔ کہ ان مجالس میں ہمارے فضائل بیان کرتے ہو؟ جی مولا۔ اب حضرت کا جملہ دیکھیں کہ واللہ انی لوددت ان اکون معکم فی بعض تلک المجالس، کہ تم لوگ اپنے گھروں میں مجلسیں برپا کرتے ہو نا؟ کہ جی مولا۔ کہ خدا کی قسم میری خواہش یہ ہے کہ میں ان بعض مجالس میں تمہارے ساتھ شرکت کروں، کہ بعض مجالس میں تمہارے ساتھ شرکت کروں۔ یہ بعض افراد ابھی ایک نیا پروپیگنڈا میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا تو کچھ افراد ایک نئی نئی پوسٹیں اور نویں دنم فیس بک والے علامہ جتنے تھے وہ ایک جگہ پہ جمع ہوئے اور کس نے کہہ دیا اہل بیت فرش اعضاء پہ آتے ہیں، کس نے کہہ دیا ملائکہ فرش اعضاء پہ آتے ہیں۔ کیا جاہلانہ گفتگو ہے! جہاں ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں روایتیں موجود ہوں وہاں تم ایک جملے میں ساری روایتوں کے اوپر پانی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک جملے میں۔ یہ کیسی احمقانہ گفتگو ہے کہ کیا تم لوگ مجلسیں برپا کرتے ہو؟ جی مولا۔ کہ میری خواہش ہے کہ میں ان بعض مجلسوں میں شریک ہوں تمہارے ساتھ۔ پھر اس کے بعد والا جملہ بڑا اہم ہے۔ یقیناً ماشاءاللہ سے فی الحال یہاں پہ ٹمپریچر بہت زیادہ ہے اور گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے، بعض ہمارے جوانوں کے چہروں پہ پسینے بھی ہیں تو ظاہر سی بات ہے بزرگان کے بھی جو ہے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ پسینے کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے۔ دیکھیں اہل بیت نے اس چیز کا بھی خیال رکھا۔ اللہ قربان جاؤں مولا کے جملوں پہ، اہل بیت نے اس چیز کا خیال رکھا۔ یقیناً جب آپ مجلسوں میں آئیں گے تو ٹمپریچر کی وجہ سے پسینہ بھی نکلے گا، پسینے کی بو بھی آئے گی، تو حضرت نے اس کے بعد جملہ فرمایا، مولانا دیکھیں گے جملہ فرمایا کہ واللہ انی لأحب ریحکم وارواحکم، کہ خدا کی قسم ہمیں تمہارے اس پسینے کی خوشبو پسند ہے، کہ خدا کی قسم ہمیں وہ تمہارا پسینہ پسند ہے۔ بھئی کیا قربان جاؤں مولا کی نظر پہ، مولا نے تمام جزئیات بیان کیے کہ ہمیں تمہارا وہ پسینہ پسند ہے جب تم مجلسوں میں آتے ہو۔ یہ فرش اعضاء یقین جانے ملائکہ کی خواہش، ہمیں شکر گزار ہوں بانیان مجلس کا کہ جنہوں نے یہ مجلس رکھی اور ہمیں موقع دیا پڑھنے کا اور آپ کو موقع دیا سننے کا، یقین جانے وَإِلَّا ملائکہ کی خواہش ہے فرش اعضاء پہ آنا۔ جملوں پہ غور کیجئے گا، ملائکہ کی خواہش، روایات بہت زیادہ ہیں، میں نے اس طرح کی روایت بہت بیان کی ہے، میں ایک روایت تبرکن بیان کرتا چلوں۔ ملائکہ کی خواہش کہتے ہیں ملائکہ جب فرش اعضاء پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد باقی جو کچھ ملائکہ آتے ہیں وہ اپنے پروں کو، جب آپ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے پروں کو اسی فرش اعضاء پہ روند لیتے ہیں، اپنے پروں کو اسی فرش اعضاء پہ۔ اگر اسے خطابانہ انداز میں جملوں کو پلٹ کے کہا جائے تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے قدم جہاں پڑتے ہیں جس خاک پہ، اس خاک کو ملائکہ تبرک کے عنوان سے لے کے جاتے ہیں آسمانوں پر۔ اپنے پیروں کی عظمت جانے، وہ پیر جو حسین کے لیے بلند ہوتے ہیں، کہتے ہیں ملائکہ ان پروں کو روند لیتے ہیں فرش اعضاء پہ آنے کے بعد، جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو رضوان جنت، ہم جنت کے بارے میں پتہ ہے نا، جنت میں مختلف ایک دو چار نہیں بلکہ عطر کی فیکٹری ہے، کتنی لمبی چوڑی خوشبو ہوگی جنت میں، کتنی بہترین خوشبو ہوگی۔ شاید یہ مثال میں نے کہی تھی، فرض کریں میں آپ کے ہاتھ پہ ایک عطر لگا دوں اور آپ سونگیں گے فوراً بتا دیں گے کہ بھیا یہ فلاں عطر کی خوشبو ہے، لیکن وہی عطر اگر عطر کی دکان میں جا کے لگاؤں تو اس عطر کی خوشبو محسوس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جواب دیں گے اما دیکھ نہیں رہے ہو یہاں کتنے ڈھیر سارے عطر رکھے ہوئے، تمہارے اس عطر کی خوشبو محسوس نہیں ہوگی۔ اب جنت کے بارے میں تو پڑھا نا، جنت بہترین عطر کا انبار، عطر کی فیکٹری،
اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ حسین کی خوشبو کا اثر کیا ہے. جب ملائکہ فرش عزا پہ جاتے ہیں تو رضوان جنت جیسے ہی دیکھتا ہے تو عجب نہیں جملے کہتا ہے اما آ کہاں سے رہے تمہارے بدن میں یہ عجیب و غریب خوشبو کیسی. یہ تمہارے بدن میں عجیب و غریب خوشبو کیسی. یہ امام حسین کی خوشبو ہے جو ایک عزادار فرش عزا سے لے کے جاتا ہے. یہ امام حسین کی خوشبو ہے. تو کوشش کریں فرش عزا کے آداب کا خیال رکھیں. فرش عزا پہ جب بھی تشریف لائیں ایک بہت چھوٹا عمل جو فرش عزا کے لیے بہت ضروری ہے, کم از کم باوضو تشریف لائیں. کم از کم باوضو تشریف لائیں فرش عزا پہ. ایک سب سے چھوٹا عمل جو فرش عزا کے لیے بہت ضروری ہے. اما مجلس امام حسین ہمارے اور آپ کے لیے عبادت ہے, اور ہر عبادت میں باوضو رہنا مستحب ہے. ہر عبادت میں باوضو رہنا مستحب ہے. اور فرش عزا ماشاءاللہ سے اتنی بڑی عبادت جو واجبات کے قریب ہو, اتنی بڑی عبادت. اب اس میں بغیر وضو اگر فرش عزا پہ آئیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں فرش عزا کے آداب کی مخالفت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. خلاصہ میری یہ جو تمام گفتگو تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بالخصوص میں جوانوں سے مخاطب ہوں, کوشش کریں. 1-2 گھنٹہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یقین جانے کچھ بھی نہیں ہوتا. 1-2 گھنٹے ہم ابھی کہیں کسی ریسٹورینٹ پہ بٹھا دیا جائے تو 2 گھنٹہ گیدرنگ میں نکال دیتے ہیں. تو یقین جانے یہ فرش عزا بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے, اور یہ فرش عزا پہ بیٹھنے کی جتنی زیادہ عادت ڈالیں گے اتنا ہی آپ کے اعمال میں نکھار آتا چلا جائے گا, تبدیلیاں آتی چلی جائیں گی. بالخصوص جوانوں, خلاصہ فرش عزا پہ بیٹھنے کی عادت ڈالیں. کل ہم نے جو ایک موضوع رکھا تھا اور وہ موضوع مع الاسف الشدید ادھورا رہ گیا, اور جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا وہ کیا تھا کہ علی کے سوا گزارا نہیں ہے. علی کے بغیر کسی بھی مسئلے میں گزارا نہیں ہے, نہ ہی دنیا میں گزارا ہے اور نہ ہی مرنے کے بعد گزارا ہوگا. ہر جگہ اگر آپ کو کوئی نظر آئے گا تو اس ذات کا نام ہے علی, ہر جگہ نظر آئیں گے. اچھا, اس میں ایک بات کا اور ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ مسئلہ کیا ہے کہ شیعہ علی زیادہ کرتے ہیں. یہ ایک ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی شیعہ علی کے سوا انہیں کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. تو اس کے جواب میں ہمارے علماء فقہاء مراجعین کرام ایک بڑا مختصر جملہ کہتے ہیں کہ تو اس کی ایک علت یہ ہے کہ علی کو پریشان بہت کیا گیا, علی کے خلاف پروپیگنڈے بہت رچائے گئے, علی پہ ظلم و ستم ڈھایا گیا. یہاں تک کہ علی کے جو چھوٹے چھوٹے فضائل تھے, بڑے بڑے فضائل, چھوٹے چھوٹے فضائل, ان فضائلوں میں بھی لوگوں نے خیانت کی. یہ ماشاءاللہ سے ہم اور آپ بہترین طریقے سے جانتے ہیں, اور اگر اس چیز کو مزید بہتر طریقے سے جاننا چاہتی ہوں تو دور حاضر کے بعض فتنے اپنے سامنے رکھیں تو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آج بھی علی کے لیے لوگوں کے دل میں بغض کتنا زیادہ ہے, حسد کتنا زیادہ ہے, کتنی زیادہ نفرت ہے نام علی سے. اگر آپ کسی اچھے انسان کو جنہیں آپ اچھا سمجھتے ہیں, غیر شیعہ کو اچھا سمجھتے ہیں, ان کے سامنے بھی 100 ٹائم 200 مرتبہ علی کر دے تو وہ غصہ کہ آپ کے پاس سے چلے جائیں گے. یہ علی کے نام کا کمال ہے. تو علی کی مخالفت بہت کی گئی, علی کے خلاف پروپیگنڈے بہت بنائے گئے. اگر فی الحال اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں جو مولا امیر المومنین کی شان میں چھوٹے چھوٹے سے قصیدے آ رہے ہیں, ان قصیدوں میں بھی جعل کیا جا رہا ہے, ان قصیدوں کے مقابلے میں قصیدے بنائے جا رہے ہیں. دیکھیں اب ذرا سوچیں, وہ اتنی حدیثیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, پھر اس کے مقابلے میں ایک حدیث گڑھی اور کہنے لگے کہ علی دروازہ ہے, فلاں اس کا جو ہے وہ چھت ہے, فلاں صاحب اس کی دیوار ہے, فلاں اس کی دہلیز ہے, وہ فلاں اس کی کنڈی ہے. اس طرح کی حدیثیں بڑی گڑھی گئیں, اور یہ فیکٹری شام میں پائی جاتی تھی, اور اس میں جو ہے مینوفیکچرنگ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. خوب روز حدیثوں پہ حدیث, حدیثوں پہ حدیث, یہاں تک کہ کہا جاتا تھا کہ علی کی فضیلت ڈھونڈ کے لاؤ. کس لیے؟ تاکہ اس کے مقابلے میں جعل کیا جا سکے. اور یہ ہمارے برادران اہل تسنن کے علماء کا بھی ماننا ہے کہ اس دور میں, دور بنو امیہ میں, حدیثوں کی جعل سازی بہت زیادہ ہوئی, بہت زیادہ جعلی حدیثیں. مثال کے طور پہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی, دیکھیں القاب و الفاظ میں کتنا زیادہ رد و بدل کیا گیا. رسول اللہ نے فرمایا یہ دیکھیں, یہ اپنے بچوں کو سکھائیں, یہ عمر ہے بچوں کو سکھانے کی. رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت الصدیق الاکبر,
وانت الفاروق الاعظم، اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، آپ فاروق اعظم ہیں. لیکن جیسے ہی دور پلٹا، پتہ نہیں صدیق اکبر کوئی اور ہو گئے، فاروق اعظم کوئی اور ہو گئے. پھر فرمایا کہ اے علی تم امیر المؤمنین ہو، تمہارے سوا جس نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلوایا وہ جھوٹا ہے. بھائی حدیث کے جملے ہیں، اور جو حدیثیں میں بیان کر رہا ہوں دعوے کے ساتھ اسی ممبر پہ بیٹھا ہوں، ممبر سے اترنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. صدیق اکبر امیر المؤمنین کا لقب ہے، میں غیر شیعہ کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں. فاروق اعظم امیر المؤمنین کا لقب ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں. امیر المؤمنین تو اشہر من الشمس، سورج و چاند سے بھی زیادہ روشن ہے. ایک صحابہ، یہاں تک کہ یہ نہ سوچے کہ امیر المؤمنین اہل بیت کے لیے نہیں، غجل امیر المؤمنین صرف علی کے لیے، صرف علی کے لیے. اس حدیث کو میرے خیال سے لکھنؤ والوں سے اچھا کوئی سمجھ نہیں پائے گا، اور اگر میں اس چیز کو لکھنؤ والوں کو نہ سمجھا پایا تو دنیا کے کسی مجمع کو نہیں سمجھا پاؤں گا. اب اس حدیث میں غور کیجئے گا. ایک صاحب ہے، میں نے کہا نا کہ امیر المؤمنین فقط کس کی ذات ہے؟ علی کی ذات ہے. ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد ہمارے چھٹے مولا کی خدمت میں عرض کیا کہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، آپ پر سلام ہوا ہے امیر المؤمنین. بس اتنا سننا تھا، امام صادق غضبناک ہو گئے کہ خبردار ہمیں امیر المؤمنین نہ کہہ دینا، کہ امیر المؤمنین صرف میرے جد علی کا لقب ہے، بس کسی کا نہیں. کہ یہ لقب صرف علی کا ہے، کسی کا نہیں، بس اتنا سننا تھا. پھر حضرت نے ایک جملہ فرمایا، جو جملہ میں اہلیان لکھنؤ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جملہ یہ ہے کہ حضرت نے جب منع کیا کہ علی کے سوا کسی کو امیر المؤمنین نہ کہنا، پھر حضرت نے فرمایا کہ یاد رکھو علی کے سوا جو بھی اس لقب پہ راضی ہوا تو خدا اسے قوم لوط والے عذاب میں مبتلا کرے گا. بھائی اچھا جملے شاید میں نے جملے خوب اچھی طرح سے نہیں پہنچائے. میں نے جملہ کہا قوم لوط والے عذاب میں، قوم لوط کے عذاب میں نہیں، قوم لوط والے عمل میں مبتلا کرے گا. بھائی سمجھے نہیں سمجھے؟ قوم لوط کے زمانے میں کیا عمل تھا کہ جو بھی امیر المؤمنین کے لقب پہ راضی ہوا خدا اسے قوم لوط والے عمل کا شکار کرے گا، اور اگر ابھی تک وہ اس عمل کا شکار نہیں ہوا تو مرنے سے پہلے ہو جائے گا، ہو جائے گا. اچھا اب جملہ آپ کے حوالے. اب سمجھ میں آتا ہے، مولا نے قاعدہ بتا دیا، مولا نے طریقہ بتا دیا، مولا نے پہچان بتا دی. اب سمجھ میں آ گیا کہ ان لوگوں کے حوالے سے یا وہ لوگ کیسے تھے جو اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلواتے رہے. اب پتہ چلا وہ کیسے تھے. اب وہ جب ہماری بعض عیدیں آتی ہیں تو ان پہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو برا لگ جاتا ہے. تھے یقین جانے تھے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. بعض روایتوں کے الفاظ ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن تھی ایسی حرکتیں. دیکھیں یہ وہ آپ نے جملے تو سنے ہوں گے ہمارے بزرگان کے، جب انسان کے دل میں علی کا بغض ہوتا ہے، علی کی دشمنی ہوتی ہے تو خدا اسے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے. دنیا میں اس سے بڑھ کے رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی اس سے بڑی ذلت و رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ جب علی کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اور علی کے خلاف کھڑے ہوں گے، پھر بعد میں ہوگا کیا؟ پھر آپ اپنے عیب چھپانے کے لیے پھر کہیں گے رسول اللہ جاہل تھے. پھر آپ کہیں گے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے. پھر آپ کہیں گے کہ بھائی خدا سے غلطی ہو سکتی ہے. پھر آپ کہیں گے کہ موسیٰ سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ میں توہینات بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو توہین رسالت کے فتوے لگائے جاتے ہیں نا، فلاں صاحب پہ توہین رسالت کا فتویٰ، فلاں صاحب پہ، میں اگر صحیح کتابوں سے اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کروں تو خدا کی قسم آپ لوگوں کے دانت کھٹے ہو جائیں گے. وہ توہین رسول اللہ کی گئی، وہ توہین امیر المومنین کی گئی. کیوں کی گئی توہین؟ اس کی اصل علت پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی اصل علت اور راز یہ تھا
کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھیا ہمیں کچھ لوگوں کو ماننا ہے، کچھ لوگوں کو ماننا ہے۔ اب اگر انہیں عیوب کے ساتھ ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، تو لوگ ہمیں تانے دیں گے۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ وہ فلاں صاحب جن کو ہم مان رہے انہیں تیمم نہیں آتا تھا، تو لوگ تانے دیں گے۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ فلاں صاحب نے عورتوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہا کہ مدینے کی عورتیں ہم سے زیادہ جانتی، ہم مدینے کی عورتوں سے بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو لوگ ہمیں تانے دیں گے۔ ماننا تو ہے، اب ان عیوب و نقائص کے ساتھ مانا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم نے مانا تو لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ کریں تو کیا کرے۔ اب انہوں نے جتنی کوششیں کی بڑھانے کی وہ ساری کی ساری ناکام ہوئی۔ اب کیا کرے کہ کچھ ایسا کرو کہ جو بلند و بالا ہے انہیں گرا دو۔ اب اگر کوئی کہے کہ تمہارے یہ فلاں صاحب جاہل تھے، تم اس کے جواب میں کہنا وہ بھی جاہل تھے۔ اگر کہا یہ جھوٹے تھے، تم جواب میں کہنا وہ بھی جھوٹے تھے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بڑھا نہ سکے تو ادھر والی شخصیات کو گرانے کی کوششیں کی، اور یہی وجہ معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ صحاح میں حدیث روایت موجود ہے کہ رسول اللہ مع الاسف الشدید نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حالت نجاست میں مسجد میں تشریف لائے۔ اچھا، یہ کیوں انہوں نے رسول اللہ کے خلاف لکھا؟ جو پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ان کی پہنچ کو سلام، کیوں انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ اس حالت میں مسجد میں تشریف لائے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ تھوڑے دن کے بعد 2 بوتل شراب کی لگا کے بھی نماز پڑھائی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ شراب پی کے بھی نماز پڑھائیں گے اور پیتے پیتے 2 کے بعد کہیں گے ذرا بتاؤ 2 اور بھی پڑھا دیں۔ تو انہیں پتا تھا، لہذا انہوں نے کیا کیا، اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے سامنے والے کو معیوب کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوششیں ناکام رہی، کیونکہ اہل بیت کے پیروکار ہر دور میں ماشاءاللہ سے ایکٹیو رہے، زندہ رہے اور اہل بیت کا دفاع کرتے رہے۔ حالانکہ اہل بیت کا دافع خداوند متعال ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل بیت کی شان کی حفاظت خدا کی ذمہ داری، ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ اہل بیت کی شان صرف اور صرف خدا کے ہاتھوں میں۔ خدا بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ کس طرح سے کس کی آبرو کی حفاظت کی جائے۔ تو خلاصہ اس نقطے پہ ماشاءاللہ سے آپ حضرات بھی بیدار ہیں اور خوب اس نقطے پہ غور کیا کہ اہل بیت کے فضائل کے ساتھ بڑی خیانت ہوئی ہے۔ میں اس پہ ایک بہترین قصہ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں۔ دیکھیں کس طرح سے علی کی چھوٹی چھوٹی فضیلتوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ کیسے؟ کوفے میں ایک دروازہ ہے باب الثعبان کے نام سے، یہ شاید میں نے کسی مجلس میں ذکر کیا۔ مولا علی کا ایک معجزہ تھا کہ ممبر پہ تشریف فرما تھے اور ایک اژدہا برآمد ہوا جسے مولا نے چیر دیا، ٹھیک ہے، جسے مولا نے چیر دیا۔ اچھا، جہاں پہ اژدہا چیرا تھا، جہاں اژدہا کے جو ہے وہ منہ کو پھاڑا تھا، وہاں پہ ایک در بنا دیا گیا، وہاں پہ ایک در بنا دیا گیا اور اس در کا نام رکھا گیا باب الثعبان۔ بھائی غور کیجئے گا اور دیکھیں، اس سے عبرت حاصل کرے، اور جب بھی فضائل اہل بیت سنے تو منہ نہ بنائے کہ ہم جاؤ روز فضائل اہل بیت، روز علی علی۔ ان تمام واقعات و قصص سے عبرت حاصل کرے کہ علی کو کتنا ٹارگٹ کیا گیا۔ میں نے کل بیان کیا گیا تھا جس چیز کو آپ زیادہ ٹارگٹ کریں گے ہم اسی چیز کو بلند و بالا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تم علی کے نام کو مٹانے کی کوشش کرو گے، پھر ہمارا کیا، ہم تو ہر مجلس میں علی علی کریں گے، پھر ہم ہر مجلس میں علی علی کریں گے۔ تم نے وہاں کہہ دیا کہ بھائی علی ولی اللہ کو اذان سے ہٹاؤ، اتفاق سے اس کے بعد سے جو بھی مولانا ممبر پہ آ رہا ہے وہ پہلے کہہ رہا ہے اشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ تم جتنا منع کرو گے ہم اسی چیز کو بلند و بالا کریں گے۔ خیر، تو ایک معجزہ تھا مولا کا جہاں پہ مولا نے اژدہے کو چیرا تھا، اس وہاں پہ ایک در بنایا گیا، اس در کا نام رکھا گیا باب الثعبان، یعنی اژدر والا دروازہ۔ لوگ آتے تھے اس دروازے کی زیارت کرنے کے لیے۔ اب جب اس دروازے پہ پہنچتے تھے تو پوچھتے تھے بھیا اس کا نام کیا ہے، تو بتایا جاتا تھا اس دروازے کو باب الثعبان کہا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی باب الثعبان یعنی سانپ والا دروازہ، تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ بھائی اسے سانپ والا دروازہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو پھر وہ مولا کا معجزہ یاد دلایا جاتا تھا کہ مولا نے یہاں پہ اژدہے کو چیرا تھا۔ اب جب مولا کی فضیلت سنتے تھے، جو مولا کے مخالفین تھے جن کا کام تھا علی کے نام کو مٹانا، وہ جل جاتے تھے، راکھ ہو جاتے تھے۔
خبر امیر شام تک پہنچائی کہ وہاں پہ ایک دروازہ ہے باب الثعبان، اور لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور علی کی فضیلت کو یاد کرتے ہیں کہ اچھا میری حکومت میں جہاں ہم ممبروں سے علی کو برا بھلا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں کوئی آ کے علی علی کر رہا ہے کہ اچھا کہ کیا کریں۔ اس دور میں ہاتھی عرب کے لیے بڑی عجیب و غریب چیز ہوا کرتی تھی، ہاتھی، اور یہ شے ماشاءاللہ سے ہندوستان میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ تو باقاعدہ امیر شام نے ایک بہت بڑا فنڈ لگایا اس مسئلے پر، بہت سارے پیسے خرچ کیے، کچھ آدمیوں کو شام سے ہندوستان بھیجا گیا، کس لیے؟ تاکہ یہاں سے ہاتھی لے جایا جائے۔ میں جملوں پہ غور کریں، علی کی ایک فضیلت کو مٹانے کے لیے کتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ علی کی ایک فضیلت مٹانے کے لیے ہندوستان میں بھیجے گئے اور یہاں سے ہاتھی لے کے گئے۔ جب یہاں سے ہاتھی پہنچا تو لوگوں میں شور مچا، ہمارا ہندوستان سے ہاتھی آیا ہوا ہے، چلو ہاتھی دیکھیں جا کے کہ ہاتھی کا کرے کیا، کہ جا کے اسی دروازے میں باندھ دو جس دروازے کا نام ہے باب الثعبان۔ اب سمجھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا تھا؟ اس دروازے میں باندھ دیا گیا، کیونکہ ہاتھی ان کے لیے بڑا عجیب و غریب تھا، تو لہذا ہاتھی دیکھنے لوگ زیادہ آتے تھے، اور دھیرے 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 باب الثعبان سے وہ کیا بن گیا؟ باب الفیل، ہاتھی والا دروازہ۔ کسی دنیا کے کمینے کا اتنا دماغ چل سکتا ہے؟ کسی کا اتنا دماغ چل سکتا ہے؟ مولا کی ایک فضیلت کو مٹانے کے لیے اتنا فنڈ، اور ہم فری میں علی علی کرتے، لوگ سنتے نہیں ہیں۔ یقین جانے ہمارے شعراء علی علی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے عبداللہ ابن شداد ایک بہت بڑے صحابی، ان کی خواہش کیا تھی؟ ان کی خواہش یہ تھی، کیونکہ نام علی پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، نام علی لیتا نہیں ہے کوئی، اپنے بچوں کے نام علی نہیں رکھ رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ عبداللہ ابن شداد نے خواہش کی۔ میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے تقریباً 17-18 صفحے کا، جس کا ٹائٹل ہے برادران اہل سنت کی کتابوں میں فضائل اہل بیت کم کیوں۔ یہ میں نے ٹائٹل رکھا، تقریباً 17-18 صفحوں کا یہ مضمون ہے، یہ مقالہ ہے، اگر آپ حضرات چاہیں تو مجھ سے لے سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ساری چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں۔ تو خلاصہ عبداللہ ابن شداد کی خواہش تھی، خواہش یہ تھی کہ میری زندگی میں ایک ایسا وقت آئے جیسے ہی صبح کا سورج نمودار ہو، میں ممبر پہ بیٹھوں، ظہر تک صرف علی 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 کرتا رہوں، اور ظہر کے وقت میری گردن میرے تن سے جدا کر دی جائے، صرف ظہر تک کا موقع مل جائے مجھے۔ یعنی اتنے لوگ پریشان تھے نام علی کہنے اور سننے کے لیے۔ یہی وجہ ہے آیت اللہ کاشانی صاحب کا کیا خوبصورت جملہ یاد آ گیا، کہ علی ابن ابی طالب کے جب بھی فضائل سنو تو گھروں پہ جا کے سجدہ شکر بجا لاؤ، سجدہ شکر بجا لاؤ، کہ لوگوں نے اتنی کوششیں کی لیکن ان کی کوششیں ایک طرف، نام علی ہم تک پہنچ گیا، سجدہ شکر بجا لاؤ۔ اور یہی وجہ آغائی کاشانی ہمارے استاد محترم نجف اشرف نے بڑے اچھے جملے کہے۔ ایک دن کلاس میں ایسے ہی پوچھنے لگے کہ بھیا تم بتاؤ علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سب نے اپنے اپنے بتایا، کسی نے کہا رد الشمس، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا وہ۔ کہ میرے نزدیک علی کی سب سے بڑی فضیلت کہ کون سی؟ کہ اتنی مخالفت کے بعد فضائل علی پہنچ کیسے گئے، یہی سب سے بڑا معجزہ ہے، کہ یہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ہمیں جہاں اتنی مخالفت، اگر کسی بچے کا نام علی ہو تو اس کی گردن اتار دی جائے، وہاں دیکھیں آج بھی ماشاءاللہ سے ممبروں سے ہر جگہ علی علی کے نعرے لگ رہے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں لوگ امیر المؤمنین کو گالیاں دے رہے ہوں معاذ اللہ، جہاں لوگ امیر المؤمنین پہ لعنتیں کر رہے ہوں، جہاں علی ابن ابی طالب کے فضائل کے حوالے سے اگر کچھ نسخے لکھے جاتے ہیں ان کو جلا دیا جائے، وہاں فضائل اہل بیت ہم تک پہنچ جائیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری ماشاءاللہ سے کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک دن گزر رہے تھے، دیکھیں علی کو گالیاں دینا یہ سب کس کی فطرت ہے؟ بنو امیہ کی فطرت ہے۔ آج بھی اگر علی کی کوئی مخالفت کرے یا علی ولی اللہ کی کوئی مخالفت کرے تو بغیر جھجک یہ کہہ دیجئے گا بنو امیہ کی نسل کا ہے۔ یقین جانے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بنو امیہ کی نسل کا ہے۔ خلاصہ جابر بن عبداللہ انصاری دور بنو امیہ کی ابتدا تھی، بلکہ ابتدا بھی نہیں بلکہ انتہا تھی، دور بنو امیہ کیا حصہ انتہا تھی۔ جابر بن عبداللہ انصاری جا رہے تھے تو راستے میں کچھ افراد بیٹھے ایک مجلس لگائے ہوئے تھے،
اور اس میں سب علی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، علی کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ایک اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے علی کی برائی کر رہا ہے، دوسرا اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے علی کی برائی کر رہا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری جیسے گئے تو وہ لوگ چپ ہو گئے۔ اب جب چپ ہو گئے تو دیکھیں جابر کے جملوں پہ غور کیجیے گا اور آخر کا جملہ خود سن لیجیے گا، پھر فیصلہ کیجیے گا۔ جابر نے جیسے ہی سنا کہ یہ علی کو گالیاں دے رہے ہیں، عجب نہیں، جابر ان سب کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تم لوگ جس اللہ کو مانتے ہو اسی اللہ کو گالیاں دیتے ہو۔ نہیں پہنچا ابھی خود جملہ کہ جس اللہ کی عبادت کر رہے ہو اسی اللہ کو گالیاں دے رہے ہو۔ عجب نہیں کھڑے ہوئے کہ جابر ہم تو علی کو گالیاں دے رہے ہیں، اللہ کو گالیاں نہیں دے رہے، کہ کیا تم نے نہیں سنا رسول اللہ منبروں سے کہا کرتے تھے من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے خدا کو گالی دی۔ کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے خدا کو گالی دی، کہ تم اپنے خدا کو گالیاں دے رہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ دیکھیں ہر دور میں کیونکہ آپ نے اب ماحول بنا دیا اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ تشنا ہیں اس حوالے سے، تو میں ایک قصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ شاید کچھ افراد ہمارے سامنے ایسے بیٹھے ہیں جو مجھ سے یہ قصہ سن چکے ہیں شاید، اور جو افراد نہیں سنے وہ دوبارہ سن لیں۔ بنو امیہ کے دور میں دیکھیں کس طرح سے علی کی مخالفت تھی۔ عراق میں ایک مسجد ہے جس کے ابھی اثرات باقی ہیں، جس کا نام ہے مسجد الذکر، جس کے بعض اثرات ہمارے علماء فرماتی، اور منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے بھی فرمایا کہ اس مسجد کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں عراق کے کسی شہر میں۔ کہتے بنو امیہ کے دور میں بنو امیہ کا ایک امام نماز پڑھا رہا تھا۔ دیکھیں علی سے دشمنی کی حد کتنی ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اپنے قلوب کو علی کے فضائل سننے کے لیے آمادہ رکھے۔ ماشاءاللہ سے علی کے چاہنے والوں کے اور شیعان حیدر کرار کے قلوب ہمیشہ علی سننے کے لیے روشن رہتے ہیں، منور رہتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ خلاصہ ان جملوں پہ غور کریں۔ کہتے بنو امیہ کے دور میں ایک امام نماز پڑھا رہا تھا، نماز جب ختم ہوئی مسجد سے باہر نکلا۔ اب جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا کہ امت ٹھہرو، کہ کیا ہوا کہ آج نماز میں ایک بڑی عبادت بھول گئے۔ کہ کیا بھول گئے؟ میں کیسے ان جملوں کو بیان کروں کہ معاذ اللہ، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس مولوی نے کہا خدا لعنت کرے کہ آج نماز کے قنوت میں علی پہ لعنت نہیں بھیجی، خدا کی لعنت ہو اس منحوس پہ، کہ آج علی کو قنوت میں برا بھلا نہیں کہا۔ کہ اچھا عجیب کہ نماز باطل، کہ نماز باطل، کہ علی کو برا بھلا نہیں کہا، نماز باطل۔ اما جہاں ہم نام علی سے نمازوں کو معراج دیتے ہو، یہ منحوس نمازوں کو باطل کر رہا ہے کہ نماز باطل۔ کہ اتنا سننا تھا کہ پھر کیا کرے کہ دوبارہ نماز قائم کرو۔ دوبارہ نماز قائم کی گئی، جو انہیں کرنا تھا وہ انہوں نے نماز کے قنوت میں کیا۔ پھر آگے بڑھے کہ ٹھہرو کہ اب کیا ہوا کہ ہمیں کتنی اچھی جگہ ہے جہاں اتنی بڑی بھولی ہوئی عبادت یاد آئی۔ خدا کی لعنت ہو کہ یا کیا کرے کہ یہاں پہ مسجد بناؤ۔ اتنی معتبر جگہ، دیکھیں علی کو برا بھلا کہنا ان کے نزدیک کتنا بلند و بالا تھا، کتنے خباثت کے ادنا درکات تک یہ پہنچ چکے تھے۔ خدا کی لعنت ہو کہ یہاں مسجد بناؤ۔ پھر وہاں مسجد بنائی گئی اور اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد الذکر۔ ذکر کہتے ہیں بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا، ذکر یعنی یہ وہ مسجد کہ جہاں پہ بھولی ہوئی بات یاد آئی۔ اب اگر کوئی مولانا بیچارہ ممبر پہ آگے کہے بنو امیہ کے یہ جرائم ہیں اور بنو امیہ کی یہ خباثتی ہیں تو ٹوکے نہیں اسے، بڑے انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے علی اور اولاد علی پہ۔ یہ جملہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، اور ماشاءاللہ سے ہم زندگی سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ 90 سال
70 یا 70 سے زائد ممبروں سے علی کے خلاف بکواس کی گئی. جملہ تو چھوٹا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے. علی کی مخالفت 90 سالوں تک ممبروں سے ہوتی رہی. اور پھر کیا ہوا؟ پھر آخر میں جب امام نے فرمایا، اچھا وہ امام کے جملات اگر بتا دیے جائیں تو لوگ کہتے ہیں ہاں یار ایسا تھوڑی نہ ہو سکتا ہے، امام ایسا تھوڑی نہ فرمائیں گے. امام نے کہا نحن معاشر بنی ہاشم علم صغارنا و کبارنا، کہ ہم معاشر بنی ہاشم اپنے بچوں کو، اپنے بوڑھوں کو سکھاتے ہیں ان سے دشمنی رکھنا، ان سے بغض رکھنا، ان سے برات رکھنا. ہم سکھاتے ہیں، ہم سکھاتے ہیں، ہم سکھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب پڑھیں گے پھر احساس ہوگا، پھر آپ کا منہ بند ہوگا. جب ایک طرف کی حدیثیں سن لیں اما ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام محبت والا دین ہے، دشمنی کا کیا وجود. کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خدا نخواستہ آپ کی ماں کو کوئی مار دے اور 302 اگر نہیں ہو پایا تو آپ زمین دا آزمان ایک کر دیں گے 302 کروانے کے چکر میں. اور آپ سے کہہ دے آپ کی ماں کو کوئی مار دے، آپ کے سامنے گولی مار دے، پھر آپ سے کہے چھوڑو یار سلو صفائی کر لو، ہاتھ ملا لو، پھر دیکھیں آپ کا کیا جواب ہوتا ہے. لیکن جب سیدہ کا مسئلہ آتا ہے تو منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہمارے پاس بے شک دیکھیں اتفاق پہ ہم قائل ہیں، اتفاق کے ہم منکر نہیں ہیں، ہم دوستی و محبت کے منکر نہیں ہیں. ہمارے یہاں اتنا ہے کہ اگر ہمارے پڑوس میں الفونسو رہ رہا ہے، ہمارے پڑوس میں فلنٹاف رہ رہا ہے، عیسائی رہ رہا ہے، یہودی رہ رہا ہے، اگر وہ بیمار ہوگا اس کے گھر پہ ہم جائیں گے، اسے پیسوں کی ضرورت ہوگی ہم پیسے دیں گے. ہمارے گھروں کے پڑوس میں کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا رہ رہا ہے، اس کی ہر پریشانی میں ہم ساتھ ہیں. لیکن ان کی وجہ سے ہم اپنا دین نہیں بدل سکتے. میری بات پہنچ رہی نا؟ ان کی وجہ سے ہم اپنا یہ جو ایک پالیسی دیکھیں، مع الاسف الشدید میں کسی اس میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک سادی سمپل سی باتیں کر رہا ہوں. یہ جو پالیسی ہمارے درمیان، ہمیں ان سے بھی محبت ہے، ان سے بھی محبت ہے، یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے. ان کی مثال ٹھیک ویسی ہے جیسے کوئی کہے ہمیں اللہ سے بھی پیار ہے اور شیطان سے بھی پیار ہے. ہمیں اللہ سے بھی پیار ہے اور شیطان سے بھی پیار ہے. اچھا یہ جملہ جب کوئی کہے گا تو جوتے کھائے گا، یاد رکھیں. کسی میں دم ہو تو کہہ دے کہ بھئی ہمیں اللہ سے بھی پیار ہے اور ہمیں شیطان سے بھی پیار. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کچھ آفات آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، رسول سے بڑی محبت ہے، لیکن جب علی کا مسئلہ آتا ہے اللہ قبلہ چھوڑے علی کے بغیر کیا ہوا جا رہا ہے. ان لوگوں کی مثال میں وہ شیطان سے دیتا. چلو مولا کے نہج البلاغہ میں بڑے خوبصورت جملے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ بیان بھی کرتے رہتے، بڑے خوبصورت جملے. حضرت نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا، عبرت حاصل کرو مولا کس سے؟ کہ شیطان سے. کہ شیطان سے سیکھو. کیا سیکھے؟ کیسی عبرت؟ کہ ذرا بتاؤ شیطان خدا کا مخالف تھا کہ نہیں؟ شیطان خدا کا مخالف تھا؟ نہیں، خدا کا مخالف نہیں تھا، خدا سے محبت کرتا. میں ان لوگوں کے جواب میں کہہ رہا ہوں جو اللہ سے بھی محبت کرتے اور رسول سے بھی محبت کرتے اور جب علی کا مسئلہ آتا ہے تو ناصبی پن دکھانے لگتے. ان لوگوں کے لیے جملے کہہ رہا ہوں کہ شیطان کس کا؟ شیطان تو خدا کا محب تھا. شیطان تو بار بار کہہ رہا تھا پروردگارا تو مجھے اجازت دے میں تیرے لیے نمازیں پڑھوں، تیرے لیے روزے رکھوں، تیرے لیے حج کروں، تیرے لیے صدقات دوں، تیرے لیے زکات دوں اور تیرے لیے رمضان میں لمبی لمبی نمازیں پڑھوں. سب کچھ شیطان کہہ رہا تھا، لیکن خدا نے کیا کہا؟ اسجدوا لہ، آدم کے سجدہ کرو، آدم کے لیے سجدہ بجا لاؤ. شیطان نے جواب دیا کہ پروردگارا تیری محبت ہے، تیرے لیے عبادت کروں گا لیکن آدم کے لیے سجدہ نہیں کروں گا. تو پتہ یہ چلا کہ شیطان خدا کا نہیں بلکہ ولی خدا کا مخالف تھا. اب جو ولی خدا کا مخالف ہوا خدا نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اب میں کہوں گا تم رسول سے محبت کرتے ہو لیکن علی سے اگر مخالفت ہے تو تمہارا حال وہی ہوگا جو شیطان کا ہوا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. اگر علی سے مخالفت تو تمہارا حال وہی ہوگا جو شیطان کا ہوا. شیطان خدا کے ولی کا مخالف تھا اور
جو بھی خدا کے ولی کا مخالف ہوگا خدا کیا کرے گا؟ اسے اپنی بارگاہ سے نکال دے گا۔ اچھا یہ بھی بات، اب میں بار بار لکھنؤ والوں کا نام لے رہا ہوں، یہ نہ سوچے کہ میں مسکا لگا رہا ہوں، حقیقت ہے لکھنؤ ماشاءاللہ سے اہل ادب حضرات یہاں تشریف فرمائے، اور لکھنؤ ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں ادب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے محاورے ہیں لکھنؤ والوں سے اچھا نہ کوئی بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی لکھنؤ والوں سے اچھا کوئی سن سکتا ہے۔ مولا نے بھی بعض اپنے کلام میں چھوٹے چھوٹے محاورات بڑے زبردست طریقے سے استعمال کیے، الفاظ کی نزاکت دیکھیے۔ ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ نحن نتولا علیا و فلانا و فلانا، کہ ہمیں علی سے بھی محبت ہے اور فلاں صاحب و نمیدنا ان سے سب سے محبت ہے، ہم بڑے اچھے آدمی ہیں اور ہم میں بالکل فتنہ فساد نہیں ہے، محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ بس جملے میرے آپ حضرات تک پہنچ گئے تو میں اپنی مجلس کو ادا سمجھوں گا کہ ہمیں آپ سے بھی محبت ہے اور فلاں صاحب سے بھی محبت ہے۔ میں بڑے آہستہ الفاظ میں کہوں گا لیکن آپ لوگ صحیح سے سنیے گا۔ حضرت نے جواب دیا جب انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے بھی محبت ہے اور ان سے بھی محبت ہے، حضرت نے فرمایا تمہارا حال پتہ کیسا ہے کہ انتل اعور، تم کاڑے ہو۔ سمجھ رہے ہیں تم لوگ کہ تم کاڑے ہو۔ کاڑا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اندھا اور ایک ہوتا ہے کاڑا۔ اندھا جس کی دونوں آنکھیں خراب ہوں اور کاڑا جس کی ایک آنکھ خراب ہو۔ کہ ہمیں آپ سے بھی محبت ہے ان سے بھی محبت ہے۔ حضرت نے فرمایا انتل اعور، تم کاڑے ہو کہ یا تو تم بالکل اندھے بن جاؤ ان کی طرف چلے جاؤ یا پھر بینا بن جاؤ ہماری طرف آ جاؤ۔ یا تم اندھے ہو جاؤ ہماری طرف، ان کی طرف چلے جاؤ، یا پھر بینا بن جاؤ ہماری طرف آ جاؤ۔ یہ اہل بیت کے مقابلے میں اسی بحث کو کنٹینیو کرتا چلوں، حالانکہ میں نے سوچا تھا بعض اور نکات بھی بیان کروں گا، لیکن اسی ٹاپک پہ ماشاءاللہ سے آپ حضرات کے چہرے بتا رہے ہیں کہ اسی ٹاپک پہ مزید بحث کی جائے۔ یہ فی الحال جو آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف، ذرہ سی باتوں میں اختلاف، اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ جب بڑا اچھا جملہ ہے کسی ایک بڑی شخصیت کا کہ جب اہل بیت کو اگر ہم نے امام کہہ دیا تو انہوں نے بھی مقابلے میں لا کے امام کہہ دیا، ہم نے اگر اہل بیت کے لیے حضرت کہہ دیا تو انہوں نے بھی اپنے مقابلے میں حضرت کہہ دیا۔ ہم علیہ السلام کہتے تھے وہ رضی اللہ کہتے تھے، اب وہ بھی علیہ السلام کہنے لگے۔ تو یہ ایک نارمل سی بات ہے، اس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی اختلافات کی بو آتی ہے۔ خیر ایک عام سی بات آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے اور بعض اوقات تاریخ میں خوب ایسا ہوا ہے کہ یہ جو بعض امام بنائے گئے در حقیقت یہ بنو امیہ کی چال تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اہل بیت کا مکتب بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، دن بدن اہل بیت کے مکتب سے لوگ متمسک ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چھوٹی چھوٹی سی پرچون کی طرح دکانیں اہل بیت کے مکتب کے سامنے کھلوا دی اور ہر دکان میں ایک ایک ملا اور مولوی کسی کو بٹھا دیا۔ میں نے کل کہا تھا کہ ملا لفظ بہت اچھا ہے لیکن ہم تک پہنچتے پہنچتے بڑا خراب ہو گیا ہے، تو ہم خراب میں استعمال کرتے ہیں۔ اور ہماری ہندوستان کی شاعری میں یا ہمارے بر صغیر کی خطابت میں جب بھی مولوی کہا جاتا ہے یا ملا کہا جاتا ہے تو اس سے ہرگز علماء حق مراد نہیں ہوتے، ایک خاص طبقہ ہے اور خاص طبقے میں ایک تکفیری ٹولہ، تکفیری جو ہر کسی کو کافر اور ہر کسی کو مشرک سمجھتا ہے وہ مراد ہوتے ہیں۔ خلاصہ اہل بیت کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی سی دکانیں اور ان دکانوں میں چھوٹے چھوٹے سے مفتی بٹھا دیے جاتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام فتوے دینا نہیں تھا، یہ چیز آپ لوگ جانیں، ان کا کام فتوے دینا نہیں تھا، ان کا کام یہ تھا کہ جو اہل بیت کہیں اس کی مخالفت کرو، جو اہل بیت کہیں اس کی مخالفت کرو۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں اشاروں میں، ماشاءاللہ سے آپ لوگ پہنچے ہوئے لوگ ہیں پہنچ جائیں گے۔ رسول اللہ مسجد میں آیا کرتے تھے، آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ ماشاءاللہ سے آتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ اور نماز میں کیا 300 400 500 کا مجمع نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا۔ اما جب اتنا مجمع روز رسول اللہ کو دیکھ رہا ہے وضو کرتے ہوئے پھر بھی وضو میں اختلاف، شاید میں ان جملوں کو پہنچا پاتا۔ روز یہ مجمع دیکھ رہا ہے رسول اللہ نماز اس طرح سے ادا کر رہے ہیں، رسول اللہ وضو اس طرح سے کر رہے ہیں، پھر بھی اختلاف۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کے لیے میں قصہ بیان کر دوں آپ حضرات کے سامنے، اور جس طرح سے فی الحال سنجیدگی سے سن رہے ہیں اس سنجیدگی سے نہ سنیے گا۔ ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد ایک مفتی صاحب کی خدمت میں گئے اور کہنے لگے کہ
نماز کے سجدے میں آنکھوں کو کھولیں یا بند کریں؟ کہ بتائیں نماز کے سجدے میں آنکھوں کو کھولیں یا بند کریں؟ اچھا کسی کے بھی سامنے یہ سوال جائے گا، قبلہ تشریف فرمائیں، کسی بھی مولانا کسی بھی عالم دین کے سامنے، تو وہ پہلے کہے گا بھائی مجتہدین نے یہ فرمایا، علماء نے یہ فرمایا، یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیثیں یہ کہہ رہی۔ وہ استنباط کے لیے جو اس کا مبنا ہوگا، قرآن و حدیث سنت، یہ سارے مبانی اس کے ہوں گے، ایک عالم کا مبنا ہوگا، ہمارا مبنا ہوگا۔ لیکن جب ان صاحب سے پوچھا گیا ذرا بتائے نماز کے سجدے میں آنکھوں کو کھولیں یا بند کریں، اب ان کا جواب کیا تھا؟ میرے جملے جنہوں نے سمجھے وہ غور کریں، میں نے جملہ شروع میں کہا تھا کہ ان لوگوں نے اہل بیت کے مقابلے میں دکان کھولی اور جو اہل بیت کر رہے تھے اس کا الٹا یہ کروا رہے تھے، وہاں سے کام شروع ہو گیا تھا، اب یہاں تک پہنچ گیا ہے، خلاصہ یہ کروا رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا نماز کے سجدے میں آنکھوں کو کھولیں یا بند کریں، اب ان کا جواب دیکھیں، کہنے لگے خالفت جعفرا فی کل ما یقول، کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے جعفر صادق کی ہر چیز میں مخالفت کی، لیکن اس مسئلے میں ہمیں خود ہی نہیں پتا وہ سجدے میں آنکھوں کو کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں۔ کہ بھائی ہمارا دین یہ ہے، ہمارے استنباط کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے امام جعفر صادق کی ہر چیز میں مخالفت کی، لیکن اس مسئلے میں ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ وہ سجدے میں آنکھوں کو کھولتے ہیں یا بند کرتے۔ اب فتویٰ بھی دینا ہے، ایسا فتویٰ جو علی اور اولاد علی کے خلاف ہو۔ اب اگر انہوں نے کہہ دیا آنکھوں کو کھولتے ہیں تو کیا پتا وہ بھی کھولتے ہو، اب اگر انہوں نے کہہ دیا آنکھوں کو بند کرتے تو کیا پتا وہ بھی بند کرتے ہو۔ کہ اب کہے تو کیا کہ جاؤ کل سے ایک آنکھ کھولنا اور ایک آنکھ بند کرنا، کہ جاؤ کل سے ایک آنکھ کھولنا اور ایک آنکھ بند کرنا۔ یہ صرف مذاقیہ الفاظ نہیں، باقاعدہ مستند تاریخی حقائق ہیں، مستند تاریخی حقائق ہیں۔ اچھا شرح اللمع، ماشاءاللہ سے کوئی بھی مولانا جب تک لمعۃ الدمشقیہ سے نہ گزرے مولوی نہیں بن پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ کہتے ہیں حدیث کو پہچاننے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ کہ اگر آپ مشکوک ہوں کہ بھائی کیا کریں کیا نہ کریں، یا کسی مسئلے میں پریشان ہو جائیں، آپ کو اس پہ دلیل نہ ملتی ہو کہ بھائی اس مسئلے میں ہم کیا کریں، دلیل نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا ہمارے مخالفین کی طرف دیکھو، جو وہ کریں اس کا الٹا کرو، صحیح نکلے گا۔ کیوں صحیح نکلے گا؟ کیونکہ انہوں نے زندگی بھر علی کی مخالفت کی ہے، زندگی بھر علی کی مخالفت کی ہے۔ میں اشاروں میں بتاتا چلوں، لائن سے گننا شروع کر دیں، بہت کم چیزیں ہیں جس میں اتفاق ملے گا، ہر شے میں جزئیات میں بھی اختلاف ملے گا، بسم اللہ پڑھنے کے طریقے میں بھی اختلاف ملے گا، آپ غور کر سکتے ہیں ہر شے میں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے زندگی بھر علی کی مخالفت کی۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ علی کے فضائل و کمالات مٹائے جا سکے، ان کا مقصد یہ تھا کہ نام علی کو ختم کیا جا سکے۔ آج بھی وہی مقصد اپنے سینوں میں لیے گھوم رہے ہیں۔ بدر والوں سے کہتے ہیں بدر والوں ہم شرمندہ ہیں تمہارے مقصد کو پورا نہ کر سکے، اے احد والوں ہم شرمندہ ہیں تمہارے مقصد کو پورا نہ کر سکے۔ وہ مقصد پورا کرنے جا رہے ہیں۔ وہ شعر جو یزید ملعون نے منبر سے پڑھا تھا، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ بنی ہاشم معاذ اللہ منبر سے کھیلتے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ ہی کوئی کتاب آئی، یہ سب ان کی اپنی من گڑت باتیں ہیں۔ یہ شعر پڑھا یزید نے لیکن تھا کسی اور کا، غور کریں تاریخ میں، پڑھا یزید نے تھا کسی اور کا۔ آج بھی کہیں نہ کہیں یہ اسی شعر کو دوبارہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، یقین جانیں۔ اور یہی وجہ ہے بلّہ بھائی تمہیں علی کے نام سے کیا مخالفت، تمہیں علی کے نام سے کیا دشمنی؟ ہم ان سے مخاطب نہیں ہیں جنہیں علی سے محبت ہے، ہم ان سے مخاطب ہیں جن کے دلوں میں علی کے لیے بغض ہے، نفرت ہے، عناد ہے۔ کیا خوب کسی نے جملہ کہا کہ ابو طالب سے دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے، کہ صرف ایک جملہ، کیونکہ ابو طالب علی کا باپ تھا، بس
یہی دشمنی، یقین جانا۔ امام حسین کو کربلا میں امام حسین نے فرمایا کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں ہوں؟ مجھے کیوں مارنے آئے ہو؟ میں نے کیا غلطی کی؟ میں نے کیا خطا کی؟ جواب کیا آیا؟ بغضاً لعبیک، تمہارے بابا کی دشمنی میں ہم تمہیں مارنے آئے۔ علی سے دشمنی تھی، جو کچھ ہوا علی سے دشمنی کی وجہ سے، علی نے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا جنہیں دنیا میں علی ہضم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد ان کا ہوگا کیا؟ جب قبر کی پہلی رات سرحانے علی کھڑے ہوں گے، وہاں کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ کہتے ہیں رسول اللہ معراج پہ گئے اور جہاں جہاں جا رہے ہیں علی علی نظر آ رہے ہیں۔ ہم علی سے کہاں کہاں بچو گے؟ آسمانوں پہ علی ملیں گے، زمینوں میں علی ملیں گے، جنت میں علی ملیں گے، ہر جگہ تو علی علی ہے، بچ کے جاؤ گے کہاں؟ صراط پہ بغیر علی گزارا نہیں، محشر میں بغیر علی گزارا نہیں، علی سے بچ کے کہاں جاؤ گے؟ کیا خوبصورت حدیث ہے۔ کہتے ہیں جب رسول اللہ معراج پہ گئے اور جانے کے بعد معراج کے بہت سارے راز اور بہت سارے حقائق ایسے ہیں جو ہمیں اور آپ کو بتائے نہیں گئے۔ اس کی اصل علت یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی ولولا ان تقول فیک طوائف من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم لقلت فیک قولا لا تمر بملئ من الناس الا اخذ التراب من تحت قدمی۔ اے علی میں ڈرتا ہوں تمہارے فضائل بیان کرنے سے، کہیں میری یہ امت اسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے جس فتنے میں قوم عیسیٰ مبتلا ہوئی۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو علی میں تمہارے ایسے ایسے فضائل بیان کرتا کہ یہ لوگ نہیں گزرتے مگر یہ کہ تمہارے قدموں کی خاک کو سورما بناتے، کہ تمہارے قدموں کی خاک کو سورما بناتے۔ اچھا وہ کون سے فضائل ہیں جو رسول اللہ نے بیان نہیں کیے؟ رسول اللہ کا خود جملہ ہے، حضرت نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا تو 18,000 راز صرف علی کے بارے میں بیان کیے گئے۔ ان 18,000 رازوں میں ہمارے پاس کتنے راز ہیں؟ کتنے راز ہیں؟ اور کچھ فضائل ہمیں معراج کے ملتی ہیں، اور پھر ماشاءاللہ سے جو آپ نے ماحول بنایا، اور اس ماحول میں اگر وہ فضائل بیان نہ کیے جائیں تو آپ حضرات کے ساتھ خیانت ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ جب معراج پہ گئے تو حضرت نے خود فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا، یہ امالی شیخ صدوق میں روایت موجود ہے، کہتے جب میں معراج پہ گیا اور جنت کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ان حلقۃ باب الجنہ من یاقوتۃ حمراء علی صفائح الذھب۔ کہتے جب میں جنت کے دروازے پہ پہنچا میں نے دیکھا جنت کے دروازے پہ سرخ قیمتی یاقوت کی ایک کنڈی لٹک رہی ہے جس کے پلے سونے کے ہیں۔ فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَ عَلَى الصَّفْحَةِ، یہ ان لوگوں کے لیے جو علی سے بچنا چاہ رہے کہ جیسے ہی وہ جنت کے دروازے کی کنڈی اس پلے پہ لگتی تھی طنت وقالت، تو وہ بجتی تھی اور بولتی تھی۔ کیا بولتی تھی؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی کی آوازیں۔ اچھا اس بات کو میں مزید سمجھاتا چلوں، فرض کریں آپ میرے گھر پہ تشریف لائے اور جیسے ہی میرے گھر پہ آپ آئے اور میرے گھر کے دروازے پہ پہنچے تو ہمارے گھر کے دروازے پہ چھوٹا سا نیم پلیٹ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے زیغم الغربی۔ آپ کی نظر جیسے ہی نیم پلیٹ پہ جائے گی تو فوراً آپ یہ تصور کریں گے کہ بھیا اس گھر کا مالک کون ہے؟ زیغم الغربی ہے۔ بس جملے سنیے گا کہ کیونکہ نیم پلیٹ کے نام کو دیکھ کے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس گھر کا مالک علی ہے۔ اب جو سوال کر رہے کہ قبلہ یہ علی علی کی آوازیں کیوں، تو ان کے لیے بتاتا چلوں جنت کے دروازے کی کنڈی کا بجنا اور علی علی کی صدائیں دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا علی کے دروازے پہ چلا جائے یا جنت کے دروازے پہ چلا جائے تو یہ جنت کی کنڈی بج بج کے بتائے گی اما واپس چلے جاؤ، یہ علی اور علی والوں کا گھر ہے۔
کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہ علی اور علی والوں کا گھر ہے۔ یہاں آپ کو میں نے بتایا تھا نا، معراج کے عجیب و غریب حقائق ہیں، معراج کے عجیب و غریب راز ہیں۔ آپ معراج کے قصات پڑھیں، اگرچہ یہ جملہ میرا نوٹ کیجئے گا، اگرچہ معراج مختصات نبی ہے، معراج رسول اللہ کا معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، رسول اللہ کا معجزہ ہے، لیکن رسول اللہ کے اس معجزے میں علی آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، ہر فضیلت میں آپ کو علی ملیں گے۔ کہتے ہیں جب معراج پہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو بیان کیا کہ جب معراج پہ رسول اللہ گئے تو رسول اللہ نے خود فرمایا کہ خدا نے رسول اللہ کی جانب دیکھا، اللہ متکلم ہے۔ اچھا، اللہ متکلم یعنی بولنے والا ہے، متکلم کس کی صفت ہے؟ ہماری اور آپ کی، بولنا ہماری اور آپ کی صفت ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک جو کسی شے کا محتاج ہو بولنے کے لیے وہ ہماری صفت ہو جائے گی، جو بولنے کے لیے کسی شے کا محتاج نہ ہو وہ اللہ کی صفت ہو جائے گی۔ میں تھوڑا سا علم کلام یہاں پہ بیان کرتا چلوں۔ اللہ متکلم یعنی موجد کلام، متکلم سے مراد موجد کلام یعنی کلام کو پیدا کرنے والا، اس معنی میں اللہ متکلم ہے۔ اگر اللہ ہم جیسا متکلم ہو جائے تو پھر وہ حلق کا محتاج ہے، گلے کا محتاج ہے، زبان کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ اللہ متکلم ہے۔ کیسا متکلم؟ اب جناب موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا، کیسے کلام کیا؟ موجد کلام، ایک درخت میں کلام کو پیدا کر دیا، اس معنی میں متکلم ہے۔ کہتے ہیں معراج پہ رسول اللہ کی طرف اللہ نے دیکھا اور رسول اللہ کے دل میں جھانکا اور دیکھا جو بھی رسول کے نزدیک سب سے زیادہ قریب تھا، جسے رسول اللہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے، تو اس آدمی کو یعنی جب رسول اللہ کی طرف دیکھا اور ان کے دل میں جھانکا تو خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے دل میں علی کے سوا کوئی نظر نہیں آیا، لہذا رسول سے ہم نے علی کے لہجے میں بات کی۔ یہ معراج پہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ جان لیں۔ یہ جو بعض ذاکرین، بعض خطبہ جو ایک غلط تصور ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں بنا کے رکھتے ہیں کہ بھائی وہ ہاتھ علی کا ہی تھا یا علی نے ہی کلام کیا تھا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ خدا نے کلام کیا لیکن لہجہ علی کا تھا، یہ حقیقت ہے۔ خدا کلام کرنے والا ہے، لہجہ علی کا تھا۔ میں نے آپ سے شروعات میں جملہ کہا معراج مختصات نبی ہے، نبی کا معجزہ ہے، حالانکہ آسمانوں پہ آنا جانا ان کے لیے کھیل ہے، یہ بات یاد رکھیں، لیکن معراج رسول اللہ کا ایک اختصاصی معجزہ تھا۔ تو خلاصہ یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا، پتہ یہ چلتا ہے کہ امیر المؤمنین مظہر الہی ہیں، اس بات میں آپ ہمارے ساتھ متفق رہیے، انشاءاللہ ایک خاص نتیجے کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، ابن اللہ، یہ سارے القاب ہم کس کے لیے رکھتے ہیں؟ مولا علی کے لیے۔ اچھا، یہ عین اللہ کیا ہے، یہ وجہ اللہ کیا ہے، یہ ید اللہ کیا ہے؟ اب میں وجہ اللہ پہ مثال دیتا چلوں، یہ اللہ کا چہرہ، یہ اللہ کا چہرہ یعنی کیا؟ فرق ہے، ایک چھوٹی سی فلسفی بحث ہے۔ میں کسی سے، میں قرطاس صاحب سے کلام کروں، کلام کر رہا ہوں مولانا سے اور دیکھ رہا ہوں ان کے پیروں کی طرف، غور کیجئے گا، کلام کر رہا ہوں مولانا سے، دیکھ رہا ہوں ان کے پیروں کی طرف۔ اب جب ان کے پیروں کی طرف دیکھ رہا ہوں تو یہ مجھ سے کہیں گے اما بھیا تم کلام ہم سے کر رہے ہو اور دیکھ پیروں کی طرف رہے۔ بھائی جب میں نے کہا مولانا کا نام لیا تو مولانا کے نام سے آپ کے ذہن میں کیا تصور آیا؟ مولانا کی روح، کلام روح سے کیا جاتا ہے یا نہیں؟ اگر میں کہہ رہا ہوں تو آپ کی روح سن رہی ہے، یہ کان صرف وسیلہ ہے اس روح تک پہنچانے کے لیے، ویلا ہمارا سامع، ہمارا مخاطب کون ہے؟ یہ روح، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب میں ان سے کلام کر رہا ہوں تو روح تو پورے جسم میں ہوتی ہے، پورے وجود میں روح موجود ہے، میں کلام کر رہا ہوں، دیکھ ان کے پیر کی طرف رہا ہوں، جبکہ میں انہی سے کلام کر رہا ہوں۔ تو ممکن ہے مولانا مجھ سے سوال کریں کہ بھیا کس سے باتیں کر رہا ہوں؟ میں کہوں گا آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ آپ کی روح تو پورے بدن کا حصہ ہے، پورے بدن میں روح موجود ہے اور کلام روح سے ہوتا ہے۔ میں پیروں کی طرف دیکھ کے کلام کر رہا ہوں تو یہ جواب میں کہیں گے بھیا کس کی طرف کلام کر رہے ہو؟ میں کہوں گا آپ کی طرف۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جب میری طرف کلام کرنا ہے تو میرے چہرے کی طرف دیکھو، پیروں کی طرف کیوں دیکھ رہے؟ عجب نہیں، جواب دے کہ تمہیں نہیں پتا کہ بے شک روح سنتی ہے لیکن مرکزیت چہرے کو حاصل ہے،
بھائی اس پورے پیکر کا مرکز کیا ہے؟ چہرہ. اگر مجھ سے باتیں کرنی ہو تو میرے چہرے کی طرف دیکھو. اب سمجھ میں آیا یہ بار بار علی کو وجہ اللہ کیوں کہا جا رہا ہے. بتانا چاہتے ہیں کہ اگر خدا سے مانگنا ہے تو علی سے مانگو. اگر خدا تک پہنچنا ہے تو علی کے قدموں میں آؤ. اگر علی کے پاس نہیں آؤ گے تو خدا تک نہیں پہنچ سکتے. بھائی علی مظہر صفات الہی ہیں. یہ بعض افراد ایک کتاب لکھی گئی اسی مسئلے پر کہ بھائی شیعہ جو ہے وہ خدا کے بارے میں بڑے برے تصورات رکھتے ہیں. کہ کیسے تصورات؟ کہنے لگے وہ شیعہ کہتے ہیں علی اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا منہ ہے، اللہ کا کان ہے، فلا فلا. یہی سوال علامہ امینی صاحب کی خدمت میں آیا. علامہ امینی صاحب سے کہا گیا کہ قبلہ ساری چیزیں تو آپ مانتے ماشاءاللہ سے، آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی، سب کچھ ہے، لیکن آپ کا عقیدہ تھوڑا سا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کس حوالے سے کہ آپ وہ علی کو جو ہے ید اللہ، عین اللہ، ابن اللہ، فلا 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 سب کچھ بناتے چلے جاتے ہیں. کیا قصہ ہے، کیا راز؟ کہ اچھا کہ اگر میں نے ثابت کیا اور وہ بھی آپ ہی کی کتابوں سے تو آپ مانیں گے کہ بے شک کہ خلیفہ دوم کی باتوں کو مانیں گے. ارے کیوں نہ مانے؟ کہہ دیا مطہرہ حرام. بھائی کیسے کسی میں دم ہے جو خلیفہ دوم کی کسی بات کو نہ مانے؟ کیا آپ مانیں گے کہ جی بے شک وہ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم ان کی باتوں کو کیسے نہیں مانیں گے؟ کہ اچھا کہ ابو نعیم اصفہانی کو جانتے ہیں؟ کہ ہاں، کہ صاحب حلیت المتقین، حلیت الاولیاء، ابو نعیم اصفہانی بڑے عالم دین، مشہور و معروف. حلیت الاولیاء ان کی بڑی کتاب مشہور ہے. کہ ان کو مانتے کہ جی بے شک یہ ہمارے عالم دین ہے. کہ اچھا انہی کے منہ سے ہم سناتے ہیں. ابو نعیم اصفہانی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی خلیفہ دوم کی خلافت کا دور آیا اور پہلا حج تھا، حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ دیکھیے خلیفہ صاحب ہمیں علی نے مارا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ دیکھو ہمارا منہ ٹیڑھا ہے، کہ منہ ٹیڑھا ہے. اب انہوں نے جواب دیا خلیفہ نے کہ علی بغیر وجہ کسی کو مار نہیں سکتے. اللہ اکبر. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا. میں اس جملے پہ یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ خلیفہ دوم بھی علی کی عصمت کے قائل تھے. جملے سنیے گا. اور ماشاءاللہ سے یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی بغیر وجہ کسی کو نہیں مار سکتے. یہ ماشاءاللہ سے بزرگوں کے تجربے ہیں، یہ بزرگوں کے تجربے ہیں کہ علی بغیر وجہ کسی کو نہیں مار سکتے. اچھا کہ ہوا کیا تھا کہ ہم حج کر رہے تھے، حجر اسود کے پاس پہنچے تو ایک عورت ہاتھ رکھے ہوئے تھی، تو انہی کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ رکھ دیا. تو پتہ یہ چلتا تھا کہ ایسے مزاج والے اس دور میں بھی تھے، اس دور میں بھی ایسے مزاج رکھنے والے تھے. خلاصہ کہ اب کیا کریں کہ فیصلہ کرو. کہ کیسا فیصلہ؟ کہ علی نے مجھے تھپڑ مارا، کہ فیصلہ تو ہو گیا. میں جملے سنیے گا کہ فیصلہ تو ہو گیا. اب میں عربی جملات نقل کر رہا ہوں. ابو نعیم اصفہانی لکھتے کہ خلیفہ دوم نے جواب دیا کہ بھائی فیصلہ ہو گیا، علی نے تمہیں مارا، فیصلہ ہو گیا. کہ کیسا فیصلہ؟ کہ عین اللہ رعت ید اللہ ضربت، کہ اللہ کی آنکھوں نے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے مارا. کہ فیصلہ تو ہو گیا، فیصلہ تو ہو گیا. اللہ کی آنکھوں نے دیکھا، اللہ کی ہاتھ نے مارا. تو خلاصہ اب تو قبول ہے، اب تو قبول ہے. اس سے زیادہ اب کیا شیعہ اپنا جان کھو دیں؟ آپ بتائیں، جان کھو دیں؟ بس آخری پیغام، کیونکہ میں فی الحال ضرورت سمجھتا ہوں اس بات کی، اور علماء کا سب سے بڑا فریضہ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. امام زمانہ کی سلامتی پہ باواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. ایک صلوات پڑھیں وعجل فرجہم کے ساتھ، صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ پر.
بس میرے خیال سے ٹائم بھی ہو گیا، میں مزید 4 سے 5 منٹ ایک پیغام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو علماء کا، ایک عالم دین کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ جب بھی کسی عالم دین پہ کوئی پریشانیاں آئیں، یا کیونکہ فی الحال ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے دور میں کب کس کو ٹارگٹ کر لیا جائے اور کس حوالے سے کسی کو پریشان کر دیا جائے، کیونکہ بس ایک بیٹھ کے بیڈ پہ ایک میسج کی ضرورت ہوتی ہے، بس اس سے بڑی کچھ نہیں۔ اور فیس بک کے مجتہدین اور ٹویٹر کے مجتہدین بہت زیادہ ہیں، ہمارے مجتہدین کی تعداد کم ہے لیکن یہاں کی مجتہدین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو علماء کی مخالفت کا ایک نیا انداز چالو ہو گیا ہے، جس کی جو مرضی، اگر ہماری آپ سے ذاتی اختلافات ہیں تو فیس بک پہ قومی اختلافات میں بدل دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ضروری پیغام ہے۔ میں اسی کے ذیل میں نے جیسا کہ بیان کیا کہ ایک عالم کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جب آپ کو محسوس ہو کہ فلاں عالم دین پہ بے وجہ الزام لگائے جا رہے ہیں، تو ایک عالم دین کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی عزت و آبرو کو کنارے رکھتے ہوئے اس کا دفاع کرے۔ یہ ہمارے معاشرے کی، میں لکھنؤ میں، یہ نہ سوچے کہ میں لکھنؤ میں ہی اس چیز کو بیان کر رہا ہوں، میں ہر جگہ اس چیز کو بیان کرتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کی ایک سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم متکبروں کے ساتھ تو بڑے ادب و احترام سے پیش آتے ہیں، جو آپ کے سامنے خوب گھمنڈ و غرور اور پیسے کا آپ کو جو ہے زور اور وزن دکھا کے آپ سے بات کریں، ان کے سامنے تو خوب دونوں زانو خم کر کے بیٹھ جائیں گے، لیکن جب ایک دینی آدمی سے ملاقات کریں گے تو سینہ تان کے ہاں انشاءاللہ ملتے ہیں، دیکھتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی خامی ہے۔ میں ایک قصہ بیان کرتا چلوں۔ نجف اشرف میں ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور ہمارے سینئر بھی ہیں، مولانا اسد علی شاگری صاحب، تو انہوں نے طالب جوہری صاحب کے ایک بڑا بہترین قصہ سنایا، اور یہ نجف اشرف کی ہی بات ہے۔ کہتے ہیں طالب جوہری صاحب ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ کسی ایک صاحب کا فون آیا، تو وہ موبائل ان کے پاس آیا کہ قبلہ فلاں منتری کا فون آیا ہے، کہ جاؤ کہہ دو کہ ہم فی الحال درس میں ہیں، کہ کہہ دو ہم فی الحال درس میں ہیں، کہ ہم لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ یہ مولانا مجھ سے بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، ان سے کہا جا کے کہہ دو کہ ہم فی الحال درس میں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نجف کے ایک چھوٹے سے طالب علم کا فون آیا کہ قبلہ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ فوراً موبائل لیا، بات کرنے لگے۔ بڑا خاموش پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں، فوراً موبائل لیا، بات کرنے لگے۔ اب مولانا نے مجھ سے بیان کیا کہ یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے جو مولا امیر المومنین نے فرمایا، تو اس حدیث کا خلاصہ یہ طالب جوہری صاحب سے میں نے عملی صورتحال میں دیکھا۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ جب بھی تم دنیا دار سے ملو، جب بھی تم ایک دنیا دار یا حکومتی آدمی سے یا متکبر سے ملو تو اس سے غرور و گھمنڈ و تکبر کے ساتھ ملو، اور جب بھی تم دیندار سے ملاقات کرو تو انکساری و تواضع کے ساتھ ملاقات کرو۔ یہ کہ تواضع انکساری کے ساتھ ملاقات کرو۔ ہمارے معاشرے کا ماحول، اور تعارف کراتے ہیں قبلہ دیکھو یہ اے سی پی صاحب ہے ہمارے، ارے اے سی پی صاحب کیسے ماشاءاللہ، اور کہتے ہیں قبلہ یہ وہ فلاں چھوٹی سی مجلس کرتے ہیں، ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ یہ مزاج بدلے، مزاج بدلے۔ ہم اگر کسی کو فوقیت دے تو اہل بیت کے نام پہ فوقیت دے، دنیا کے نام پہ فوقیت نہ دے۔ یہ میری بات یاد رکھے، اور یہ بھی میں ایک حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ خلاصہ حدیث یہ ہے کہ جب بھی دیندار دنیا دار کے دروازے پہ جائے گا تو دین بیچ کے آئے گا، اور جب بھی دنیا دار دیندار کے دروازے پہ آئے گا تو دین خرید کے لے جائے گا۔ ہم اپنے آپ کو دنیا داروں کے سامنے جھکانے کی کوشش نہ کریں، بالکل جھکانے کی کوشش نہ کریں۔ ایک تو یہ کسی سے گھبرائے نہیں، اگر عالم پہ وقت پڑ رہا ہے تو ہم سب کا فریضہ ہے اس کا ساتھ دیا جائے۔ ایک ابھی فی الحال ماشاءاللہ سے پوری دنیا یہ جان رہی، ابھی ایک ہمارے اردو زبان کے بہترین خطیب، مشہور و معروف خطیب علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب مجھ سے ذاتاً بڑی محبتیں فرماتے ہیں، اور بڑی محبتیں ان کی ہمارے شامل حال رہی۔ ابھی فی الحال سوشل میڈیا پہ آپ حضرات ماشاءاللہ سے متوجہ ہوں گے، اس مسئلے کے حوالے سے ایک خاص طور سے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ میں اس دعوے کے ساتھ یہ جملے آپ حضرات کے سامنے نقل کر رہا ہوں، اور شاید یہ جملے پوری دنیا میں جائیں۔ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ فی الحال ہماری اردو زبان میں اگر کوئی صحیح طریقے سے اتحاد کا پرچم دار ہے اور پرچم بلند کر رہا ہے تو اس شخصیت کا نام ہے علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ اور یہ لکھنؤ سے پیغام جا رہا ہے مومنین کے لیے،
جو علامہ شہنشاہ حسین نقوی کے حوالے سے یا سوشل میڈیا پہ جو بعض پروپوگنڈے ان کے خلاف بنائے جا رہے ہیں، یہ دیکھیں دشمنوں کی سازش ہے۔ دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن ہماری بڑی بڑی شخصیات کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ ٹارگٹ کرنے کے بعد کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے بڑی شخصیات کو دبا دیا تو ہم جیسے چھوٹے موٹے خود بخود دب جائیں گے۔ تو ہمارا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے، جس اعتبار سے ہو سکے، ہم ان کا ساتھ دیں ہر طریقے سے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اگر ہم ان کی حمایت کر سکتے ہیں تو حمایت کریں۔ میں پھر سے جملہ یہ کہوں گا کہ فی الحال داعی اتحاد علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب ماشاءاللہ سے ہماری اردو زبان میں، جن کے خلاف ابھی حال میں ان کے خلاف ایک FIR بھی ہوئی صرف محبت علی کی وجہ سے، عشق علی کی وجہ سے۔ اب پتہ نہیں 4 سال 5 سال یا 10 سال پہلے کی چھوٹی سی کلپ اٹھا لی اور اس میں اشاروں میں کچھ باتیں کہیں اور اس کے خلاف جا کے FIR کروا دی اور نمیدن فلا کروا دی۔ یہ کیا ہے؟ آپ علماء کے خلاف چھوٹی چھوٹی FIR سے آپ پوری قوم کو ڈرانا چاہ رہے ہیں۔ تو خلاصہ ہماری طرف سے اور مومنین کی طرف سے ایک پیغام جائے گا کہ بھائی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ہر اعتبار سے، اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا طریقہ یہ ہے، بالخصوص ہم نے جہاں تک ہمارے ماشاءاللہ سے علماء کا اتفاق اس بات پہ ہے کہ عالم دین یا کسی بھی مذہبی شخصیات پہ کسی طرح کا کوئی بھی دباؤ آئے گا تو پوری قوم ایک ساتھ ہے۔ اور یہ جو مسئلہ علی ولی اللہ کے، یہ سارے مسائل اسی مسئلے کی وجہ سے اٹھ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بس میں اپنی منزلوں کی طرف آ رہا ہوں۔ میری اس پوری بحث کا خلاصہ ایک لفظ میں کہ علی کو ٹارگٹ کیا گیا اور علی کو مٹانے کی کوششیں کی گئیں، اہل بیت کے فضائل میں خیانت کی گئی، اہل بیت کے فضائل مٹانے کی کوشش کی گئی۔ نہ صرف یہ کہ اہل بیت کے فضائل کو مٹانے کی کوشش کی گئی، بلکہ جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے اہل بیت پہ ظلم و ستم بھی ڈھائے۔ پہلے تو زبانی ظلم و ستم، جب یہ زبانی ظلم و ستم سے باز نہ آئے تو انہوں نے اہل بیت کے خلاف تلواریں بھی اٹھائیں، برچیاں بھی اٹھائیں اور بھالے بھی اٹھائے۔ میں ایک جملہ جو امام سجاد کی مظلومیت بیان کرتا ہے، بلکہ تمام اہل بیت کی مظلومیت بیان کرتا ہے، اور جملہ آپ حضرات بھی ماشاءاللہ سے پوری عمر کیونکہ فرش اعضاء پہ گزری اور جملات ہم سنتے رہتے ہیں۔ مولا سجاد نے اپنی مظلومیت بیان کرتے ہوئے کسی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میری مظلومیت جاننا چاہتے ہو؟ کہ میری مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ اگر میرے نانا رسول، میرے جد رسول اس امت کو مجھ پہ ظلم و ستم ڈھانے کا فتویٰ دیتے، حکم دیتے، اگر رسول اللہ کہہ دیتے کہ تم لوگ اہل بیت پہ ظلم و ستم ڈھاؤ، تو یہ اتنا ظلم و ستم نہ ڈھاتے جتنا انہوں نے ہم پہ ظلم و ستم ڈھایا، کہ اتنا پریشان نہ کرتے جتنا انہوں نے ہمیں پریشان کیا۔ کہ اس سے بڑی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ ہمارے پورے قبیلے کو کربلا میں مار دیا، کوئی باقی نہ رہا، سب کو مار دیا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ، میں کربلا کے واقعات، کربلا کے حادثات، کربلا کی شہادتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھے، کہتے جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام و کوفہ سے پھرتا ہوا مدینے پہنچا، اب جیسے مدینے پہنچا امام سجاد نے بشیر کو بلایا کہ بشیر جاؤ مدینے میں اعلان کر دو، کیونکہ مدینے والے دو خبروں کو ایک ساتھ برداشت نہیں کر پائیں گے، ایک تو جب ہمارے چہرے دیکھیں گے اور دوسرا جب حسین کی شہادت کی خبر ملے گی، یہ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ بشیر ذرا جاؤ مدینے میں اعلان کر دو۔ بشیر مدینے میں پہنچے، اعلان کرنا شروع کیا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والو یہ مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، قتل الحسین بکربلا عطشانا، ارے ہائے ہمارے آقا حسین کو کربلا میں بھوکا پیاسا مار دیا، کہ اب یہ مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا۔ اب جیسے یہ سننا تھا، روایت کے جملے ہیں، ایک طرف سے محمد حنفیہ دوڑے، ایک طرف سے جناب ام البنین دوڑی۔ اب جب محمد حنفیہ پہنچنے کے بعد بشیر سے پوچھا کہ قافلہ کہاں ہے، کہ قافلہ آ رہا ہے۔ محمد بن حنفیہ دوڑتے ہوئے قافلے کے پاس پہنچے، کیا دیکھا کہ ایک ضعیف شخص ہے جس کے
ہاتھوں میں ایسا ہے، داڑھی سفید ہے، بال سفید ہے۔ عجب نہیں جملہ فرمایا کہ حسین کو مار دیا گیا، کہ ہاں حسین کو مار دیا گیا، کہ عباس کہاں ہے، کہ عباس کو بھی مار دیا گیا۔ سب کے نام گنانا شروع کیے کہ ذرا یہ بتا حسین کے ساتھ جو مستورات گئی تھی، جو عورتیں گئی تھی، جو بنی ہاشم کی شہزادیاں گئی تھی، وہ شہزادیاں کہاں ہیں؟ بس اتنا سننا تھا کہ چچا ان شہزادیوں کو کوفے کے بازار میں پھرایا گیا، شام کے بازار میں پھرایا گیا۔ اور حد تو یہ ہے یزید کے شرابی دربار میں، کہ یزید کے شرابی دربار میں بس اتنا سننا تھا۔ عجب نہیں محمد حنفیہ نے فرمایا ارے تم مجھے چچا کیوں کہہ رہے؟ ارے فرمایا نہیں پہچانا، ارے میں آپ کا بیٹا سجاد ہوں، ارے باپ کی قربانی سجاد سے برداشت نہ ہوئی۔ ارے آپ نے سنا، آپ پہ غش آ گیا، لیکن آئے سجاد جس نے آنکھوں سے پھپھیوں کے ننگے سر دیکھے، جس نے پھپھیوں کے ننگے سر دیکھے ہوں۔ ہاں عزادارو، ایک بی بی اور تھی جو دوڑتی ہوئی بشیر کے پاس پہنچی کہ بشیر ذرا بتا تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ عجب نہیں فرمایا بی بی حسین ابن علی کہ بشیر میں نہیں مان سکتی حسین ابن علی کو مار دیا گیا۔ ارے کیسے کوئی مار سکتا ہے جبکہ میرا بیٹا عباس زندہ ہو، کہ میرا بیٹا عباس زندہ ہو۔ عجب نہیں بشیر نے ہاتھوں کو جوڑا کہ بی بی آپ نے صحیح فرمایا، جب تک آپ کا بیٹا عباس زندہ رہا کسی میں مجال نہ تھی جو حسین کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے، لیکن بی بی آپ کا بیٹا پانی لانے گیا تھا، دونوں بازو قلم کر دیے گئے، گھوڑے سے زمین پہ آیا، آپ کے بیٹے کو مار دیا۔ بس اتنا سننا تھا۔ ام البنین تڑپ گئی کہ بشیر ذرا یہ بتا میرا بیٹا عباس بہادر تھا، جری تھا، شجاع تھا، کیسے کسی نے مار دیا؟ عجب نہیں بشیر نے فرمایا بی بی آپ کا بیٹا گیا تھا لیکن ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہیں تھے، پانی لینے گیا، کسی لائن نے تیر مارا، بازو قلم ہوا، دوسرا تیر مارا، دوسرا بازو قلم ہوا، پھر تیر مارا، مشک زخمی ہوئی، پھر تیر مارا پیشانی پہ لگا، پھر تیر مارا ہاتھ پہ لگا۔ بس اتنا سننا تھا۔ ام البنین تڑپ گئی، زمین پہ گری، غش آیا۔ اب جب غش سے بیدار ہوئی بشیر کو بلایا کہ بشیر بس ایک بات بتا دے، بس آخری جملہ کہ بشیر ایک بات بتا دے، جب میرا بیٹا عباس گھوڑے سے گرا، کیونکہ میرے بیٹے کے ہاتھ نہیں تھے، جب بھی کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن بشیر ذرا بتا میرا بیٹا عباس جب گھوڑے سے گرا منہ کے بل زمین پہ آیا یا سینے کے بل، کہ منہ کے بل زمین پہ آیا یا سینے کے بل؟ بس اتنا سننا تھا کہ بی بی آپ کا بیٹا منہ کے بل زمین پہ آیا، حسین لاش عباس پہ پہنچے، اب سکینہ انتظار کر رہی ہے، بچوں کو کوزے دے رہی ہے، اور بچوں میرا چچا آتا ہوگا۔ اب جیسے ہی دیکھا حسین کے ہاتھوں میں علم ہے، عجب نہیں عباس نے وصیت کی ارے آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، میں سکینہ کو کیا جواب دوں؟